امام حسن بصری تابعین کے امام، ان کی زندگی کا واقعہ۔ آپ کے پاس ایک شاگردہ بھی علم حاصل کرنے صحبت میں آتی، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک نوجوان لڑکا شوہر چھوڑ کر چلا گیا، پیسہ تھا، کاروبار تھا، پیسے کا دھن آدمی کو گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ غریبوں تم پیارے ہو، اللہ نے تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے خود ہی اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ دولت جو ہے نا گناہوں میں لے جاتی ہے اکثر، الا ماشاءاللہ۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون آتی، کہتی میرا نوجوان بچہ شراب جوا اس کی لت میں پڑ گیا ہے، بابا جی آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں کہ وہ کسی طرح نیک ہو جائے۔ حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں سارے کام دعاؤں سے ہو جائیں، اور پیر صاحب نے دعا کی، امام صاحب نے دعا کی، کام پھر بھی نہیں ہوا تو وہ کامل ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے دعا قبول نہیں ہو تو کامل نہیں ہے، اور ہمارے لیے قبول ہو گئی تو سب سے بڑا پیر ہے۔ ہماری میں کہیں ماری نہیں جاتی، ہم ہر جگہ میں، نماز کے سجدے میں بھی نا میں پہلے باقی اللہ بعد میں، یا اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں تو میری دعا قبول ہو، وہاں ابھی میں تصور ہے سجدے کا کہ مٹی میں اپنے آپ کو مٹا دو، تم کچھ نہیں، صرف عظیم ہے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہی اعلیٰ وہی عظیم، لیکن ہماری میں نہیں ماری جاتی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی میرا بچہ نا آوارہ ہو گیا ہے، گناہوں میں لگ گیا ہے، شراب نشہ جوا، آپ دعا کریں، آپ سمجھائیں۔ آپ نے ایک دو بار بلایا، بچے کو نصیحت فرمائی، بیٹا یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ایسے نہیں ویسے نہیں، کئی بار سمجھایا، پھر وہ آ جاتی روتی ہوئی، آپ میرے استاد ہیں، شیخ ہیں، میرے بچے کو بلا کے سمجھائیں، وہ پھر بگڑ گیا، پھر نماز قضا کرنے لگا، پھر شراب کی طرف چلا گیا، پھر گناہوں کی طرف چلا گیا۔ دو تین بار سے زیادہ کئی بار ایسا ہوا تو آپ نے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، سمجھاؤں سمجھتا نہیں ہے، کتنی نصیحتیں کی، وہ مانتا نہیں ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں جہنم کی طرف جاتے اولاد کو نہیں دیکھ سکتی، ماں تو آپ کو دنیا کے انگارے کی طرف جاتا نہیں دیکھ سکتی، جہنم تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ماں کو چولہے کے آگے جلتا روز دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کھانے پکائے، وہ گرمی میں ہمارے لیے تازہ روٹیاں پکائے، وہ چولہے میں جلتی رہے اور ہم پنکھے میں بیٹھے رہے ہیں، وہ اپنے لیے آرام نہ کرے، ہمارے لیے سحریاں بناتی پھرے، ہمارے لیے افطاری بناتی پھرے، اور ہم ہیں کہ سمجھے ہی نہیں آج تک اصول زندگی کیا ہے۔ ماں عظیم ہستی ہوتی ہے، باپ بڑا عظیم ہوتا ہے، وہ کئی دھوپ کی ساتوں میں اپنے جسم کو کوئلہ کرتا ہے تو آپ کے سونے کا راحت کا انتظام کرتا ہے۔ وہ ماں تھی نا، پھر بلک کے آ گئی۔ ہم تو دو بار کے بعد جھڑک دیتے، اماں پیچھے نہ پڑو، کہہ دیا نا بس ہو جائے گا، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ آخری وقت نوجوان کا آ گیا، نشے سے جسم سڑنے لگا، بیماریاں پھیل گئیں، آخری وقت اسے بھی یقین ہو گیا مرنے والا ہوں، اور ماں کو بھی دکھ رہا ہے بیٹا جانے والا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اماں جا کر دعا کے لیے کہہ دو، شاید اللہ کرم کر دے، شفا دے دے، اب تو میں بالکل آخری لمحے ہوں، حسن بصری کی دعا لگ جائے۔ ماں روتی روتی چلی گئی۔ حضرت کے آرام کا وقت تھا، ماں نے دروازہ بجایا، حضرت تشریف لائے، بوڑھی اماں رو رہی ہے امام حسن بصری کے آگے، میرا بیٹا جاں بلب ہے، دنیا سے جانے والا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس نے آپ کو بڑا دکھ دیا، ساری زندگی میری نافرمانی کی، اللہ کا بھی نافرمان ہے، لیکن کیا کروں، ماں ہوں، رہا نہیں جاتا۔ آپ کے پاس اس نے پھر بھیجا ہے امید کے ساتھ، اس نے کہا ہے میں چلی آئی ہوں کہ حسن بصری سے دعا کرا دو، شاید اللہ کرم کر دے۔ اور دوسری بات بھی اس نے کہی ہے، اس نے دوسری بات یہ کہی ہے اگر میرا انتقال ہو جائے ماں تو حسن بصری کو عرض کرنا کم از کم میرا جنازہ پڑھا دے۔ یہ عقیدہ تابعین کا تھا، کوئی اللہ والا جنازہ پڑھا دے تو بھی اللہ بخش دے گا، کرم کر دے گا، نسبت کا، فائدے کا۔ ماں نے جیسے یہ بات کی آپ کو غصہ آیا، تھوڑا ناراضگی کا اظہار فرمایا، ساری زندگی سمجھاتا رہا، اس کی عقل میں بات نہیں آئی، اتنے گناہ کیے، اتنا شرابی گناہگار آدمی، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ کہتی ہوئی بات سن کر روتی روتی ماں گھر آئی تو بچے کو دیکھا تڑپ رہا ہے، ماں بلکنے لگی، رونے لگی، بچے نے کہا ماں کیوں روتی ہو، بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر کیوں روتی ہو؟ کہا بیٹا تمہاری حالت ایک طرف اور ایک طرف شیخ کی ناراضگی، میں پریشان ہوں، تمہارا کیا بنے گا؟ دنیا تو جیسے تیسے تم نے گزار لی، اب قبر اور آخرت وہ بھی برباد، شیخ بھی ناراض، جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں تو کس کو مناؤں؟
وہ کہنے لگا اماں اگر یہ بات ہے میں اتنا منحوس اور اتنا ذلیل انسان ہوں تو میری وصیت عمل کر لینا، میں ایک وصیت کر دیتا ہوں۔ اماں میری وصیت یہ ہے جیسے میرا انتقال ہو اپنا روپٹہ میرے گلے میں باندھ دینا، ایسے باندھنا جیسے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اور اماں میرے لاشے کو، میرے جسم کو ایسے گھر میں صحن کے اندر گھسیٹنا جیسے مردہ کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ماں اور بھی لگ کے رونے لگی، بیٹا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا کو عبرت حاصل ہو، جو نافرمانی کریں ان کا یہ انجام ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے چہرے پہ مٹی لگے، زمین پہ گھسیٹا جائے، مٹی پہ لتھڑا پتھڑا اللہ کے سامنے جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ کو میرے اس حال پہ کرم آ جائے۔ اماں میں توبہ کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے، لیکن نیکی کوئی کرنے کی جرت اور ہمت طاقت نہیں ہے، اب توفیق اللہ دیتا ہے، جب اللہ ہی چھین لینا پھر نہیں ملتی۔ کہا پٹا باندھ کے مجھے ایسے گھسیٹنا مٹی لگ جائے کتے کی طرح جیسے لوگ گھسیٹتے ہیں، تاکہ زمانے کو عبرت ملے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، رسول کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان ہو، اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہا تھا، کرتے 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 روح پرواز کر گئی۔ ماں پریشان تھی کہ بچے کی وصیت پر عمل کروں یا کیا کروں، اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازہ کھولا تو ولیوں کے امام حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں۔ ماں دیکھ کر پریشان ہو گئی، حسن بصری تو ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے، مجھے تو ڈانٹ کر بھیج دیا تھا۔ حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حسن بصری ادب سے کھڑے ہوئے ہیں۔ حسن بصری کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہا میں تو آپ کے پاس سے واپس آئی ہوں، میرے بیٹے نے یہ باتیں کی ہیں، اور باتیں کرتے کرتے وہ پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حسن بصری فرمانے لگے مجھے کیا پتا تھا اس کی آہو بکا عرش کو ہلا دے گی، مجھے کیا پتا تھا اس کا توبہ کرنا خدا کے فیصلے بدل دے گا، مجھے کیا پتا تھا آنسو بہانا اللہ کو اتنا محبوب ہو جائے گا کہ ساری زندگی جس نے گناہ کیے تھے آخری لمحے وہ رونے لگا، اور اللہ رب کریم کی رحمت کے بام عروج پر قربان جاؤں اللہ نے سارے گناہوں پر قلم پھیر دیا ہے۔ جیسے ہی میں سویا آنکھ لگی، فرشتے نے مجھے آ کے اذن دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے حسن بصری میرا کیسا دوست ہے، ایک دوست میرا تجھے جنازے کے لیے بلا رہا ہے، تو میرے یار کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتا؟